زندگی ہے دستور بندگی ہے، ایمان کی تازگی ہے یہ دل کی روشنی، پڑھو قرآن پڑھو پڑھو قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ محترم سامعین کرام، سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم نے ان تمام امتحانات میں کامیابی حاصل کی، کچھ کلمات کے ذریعے سے۔ یہاں پر کلمات سے مراد یعنی حضرت ابراہیم کے امتحانات مراد ہیں، جو آزمائش میں خداوند کریم نے مبتلا کیا جناب ابراہیم کو۔ حضرت ابراہیم نے تمام کے تمام امتحانات میں کامیابی حاصل کی۔ جب تمام کے تمام امتحانات میں کامیابی حاصل ہو گئی تو کہا قال انی جاعلک للناس اماما، کہ اب میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ یعنی اس سے پہلے، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے، اس پیغام کے آنے سے پہلے حضرت ابراہیم امام نہیں تھے، اس لیے خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ اب میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا تھا یا میں تجھے لوگوں کا امام بنا چکا تھا، کہا نہیں، انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام اب بنا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے بھی جب دیکھا کہ یہ عہدہ اور اس کی شان اور اس کی منزلت کو ملاحظہ کیا تو فوراً سے کہا کہ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، خدایا اس عہدے کو میری ذریت میں رکھ دے۔ تو خداوند کریم نے فرمایا کہ قال لا ينال عہد الظالمین، یہ جو میرا عہدہ ہے یہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ اس آیت کا لب و لہجہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ آیت اور یہ واقعہ حضرت ابراہیم کی عمر مبارک کے آخری حصے کا ہے، کہ جب حضرت ابراہیم نے تمام کے تمام امتحانات کو پاس کر لیا۔ حضرت ابراہیم نے کئی ایک امتحان دیے، ان میں سے پہلا امتحان یہ تھا کہ ایک 13 یا 14 سال کا لڑکا ہے اور ایک بت پرست معاشرہ ہے، اور اس معاشرے میں اس لڑکے کو مبعوث کیا گیا ہے، نبی بنایا گیا ہے، اور اس سے کہا گیا ہے کہ تمہیں بت پرستی کا مقابلہ کرنا ہے۔ ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جہاں ہر طرف بت پرستی ہے، لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہاں تک کہ خود حضرت ابراہیم کے چچا آزر بت بناتے بھی ہیں اور ابراہیم سے بھی کہتے ہیں کہ تم جا کر ان کو بازار میں بیچو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام خود اپنے چچا سے کہتے ہیں کہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ اے بابا جان، کیونکہ عرب میں چچا کو باپ کہہ کر بھی پکارا جاتا ہے، کہ اے میرے بابا، آپ کیوں ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور آپ کو کسی چیز سے بے نیاز نہیں کر سکتے، یعنی نہ آپ کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں جناب ابراہیم کے چچا نے کیا کہا کہ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم، کیا تو مجھے اپنے معبود سے، اپنے خداؤں سے پھیرنا چاہتا ہے اور تو چاہتا ہے کہ میں ان کا انکار کر دوں؟ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر تو باز نہیں آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور دیکھ میرے پاس سے بہت دور چلے جا۔ تو یہ حضرت ابراہیم کا امتحان ہے کہ خود حضرت ابراہیم کے گھر میں بت پرستی ہو رہی ہے۔ ایسے میں وہ پورا واقعہ جو آپ سنتے رہتے ہیں رونما ہوا، حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا، اور پھر جب وہ لوگ واپس آئے اور دیکھا کہ سارے کے سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، ایک بت جو ہے وہ سالم ہے، جو سب سے بڑا بت ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اسی سے پوچھ لو کہ کس نے ان بتوں کو توڑا۔ تو پھر ان لوگوں نے کیا کہا، قالوا حرقوہ، ان لوگوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم کو جلا ڈالو، منصوروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم یہ کام کرنے والے ہو۔ خداوند کریم نے کیا کہا کہ جب ان لوگوں نے حضرت ابراہیم کو بٹھا دیا منجنیق میں، آگ کو روشن کیا گیا، اتنی زیادہ آگ تھی کہ خود حضرت ابراہیم کو قریب سے نہیں پھینک سکتے تھے، تو منجنیق بنائی گئی، دنیا کی پہلی منجنیق، اس میں بٹھا کر حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا۔ وہاں سے خداوند کریم نے حکم فرمایا کہ یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا حضرت ابراہیم پر۔
اور پھر وہ آگ گلے گلزار ہو گئی حضرت ابراہیم کے لیے۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی زندگی کا پہلا امتحان۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، حضرت ابراہیم کی شادی ہوتی ہے، کوئی اولاد نہیں ہوتی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم اپنی ایک کنیز سے شادی کرتے ہیں، اور پھر بڑھاپے میں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوتی ہے۔ الحمدللہ الذی وہبنی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ حمد ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسی نعمت سے نوازا، یعنی بڑھاپے میں اولاد ہوئی۔ اب بڑھاپے میں اولاد ہوئی، اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے حکم دیا کہ اب اس بچے کو یعنی جناب اسماعیل کو اور ان کی والدہ کو چھوڑ آؤ مکہ میں، مکہ جو بے آب و گیا وادی ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے پروردگار تو گواہ رہنا کہ میں اپنی ذریت کو چھوڑے جا رہا ہوں ایک ایسی وادی میں جو بے آب و گیا وادی ہے، لیکن اس وادی میں ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تیرا گھر ہے، خانہ خدا، خانہ کعبہ۔ میں اس گھر کے نزدیک اپنے اولاد کو چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی جناب اسماعیل کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ نہ آب نہ پانی کا کوئی نام و نشان ہے، نہ کھانے کا کوئی نام و نشان ہے۔ پھر وہ پورا واقعہ رونما ہوا، اب سنتے رہتے ہیں جناب اسماعیل کے لیے آب زمزم کا کنواں پھوٹا، اور پھر جس طریقے سے جناب اسماعیل سیراب ہوئے۔ پھر اس کے بعد جب جناب اسماعیل جوانی کو پہنچ گئے، یعنی ایک تو پہلی اولاد نہیں ہو رہی تھی، پھر جب اولاد ہوئی تو کہا کہ چھوڑ آؤ وادی میں، بے آب و گیا وادی میں۔ پھر جب وہ اولاد بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، تو پھر کہا کہ اب تمہیں اس کو ذبح کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، خواب کو بیان کیا، جہاں پر ایک طرف امتحان تھا حضرت ابراہیم کا، وہیں پر امتحان تھا جناب اسماعیل کا اور ان کی والدہ کا بھی، لیکن بہرحال تینوں اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تو یہ سارے امتحان جب کامیاب ہو گئے، ان تمام عرصے میں، یعنی آپ خود سوچیں کہ حضرت اسماعیل بڑھاپے میں دیے گئے ہیں حضرت ابراہیم کو، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو آیت ہے بڑھاپے میں نازل ہوئی ہے، یعنی حضرت ابراہیم کی عمر کے آخری حصے میں نازل ہوئی ہے۔ جب سارے امتحانات میں کامیاب ہو گئے اور اس تمام ادوار میں حضرت ابراہیم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اب کہا جا رہا ہے کہ اب میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امامت ایک ایسا عہدہ ہے جو نبوت اور رسالت کے علاوہ ہے، کیونکہ اگر وہی نبوت ہوتی، وہی رسالت ہوتی، تو کوئی نیا عہدہ خدا کریم نے کوئی نیا ریوارڈ نہیں دیا حضرت ابراہیم کو۔ حضرت ابراہیم تو پہلے بھی نبی ہیں اور پہلے بھی رسول ہیں، تو اب یہ کون سا عہدہ ہے، نیا عہدہ جو خدا کریم دینا چاہتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک نیا عہدہ ہے جو نبوت اور رسالت سے ہٹ کر ہے، اور حضرت ابراہیم بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا عہدہ ہے جو مجھے مل رہا ہے، لہٰذا فوراً سے دعا کی وَمِن ذُرِّيَّتِي، خدائے میری ذریت کو بھی یہ عہدہ دے۔ تو خدا کریم نے کہا کہ میں عہدہ تو دوں گا، لیکن لا ینال عہد الظالمین، ایک تو امامت عہدہ ہے، یعنی عہدے سے کیا مراد ہے؟ یعنی دنیاوی القابات نہیں ہیں کہ آپ نے کسی کو علامہ کہہ دیا، کسی کو فلاں کہہ دیا، کسی کو فلاں کہہ دیا، چاہے اس میں وہ بات پائی جاتی ہو یا نہیں پائی جاتی ہو۔ جب خداوند کریم کسی کو امام کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ واقعاً وہ امام ہے، ایک عہدہ ہے۔ تو یہ ایک عہدہ الہی تھا جو خداوند کریم نے حضرت ابراہیم کی ذریت میں رکھا، امامت کو رکھا۔ مرو کے مقام پر ایک مرتبہ امام کا صحابی ہے، امام علی رضا علیہ السلام کا صحابی ہے عبدالعزیز، وہ کہتا ہے کہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ جامع مسجد میں کچھ لوگ امامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ جیسے ہی امام نے یہ سنا، امام مسکرائے اور اس کے بعد کہا کہ یا عبدالعزیز جہل القوم وخدعوا عن آرائہم، کہ اے عبدالعزیز یہ قوم جہالت کا شکار ہے اور یہ قوم خود اپنی آرا سے دھوکہ کھا چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قوم جانتی ہی نہیں ہے کہ امامت کیا ہے۔ هل يعرفون قدر الامامت ومحلها من الامہ، کیا یہ قوم جانتی ہے کہ امامت کی قدر و منزلت کیا ہے اور امت کے نسبت سے امامت کا مقام کیا ہے؟ فیجوز لهم اختیارها، کہ ان کے لیے امامت کو اختیار کرنا، یعنی امامت کسی کو امام منتخب کرنا ان کے لیے ممکن ہو سکے۔ امام وہ منتخب کرے جو جانتا ہو کہ امامت کا عہدہ کیا ہے، امام ہوتا کون ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ ان الامامت اجل قدرا واعظم شأنا واعلی مکانا وامنع جانبا وابعد غورا من ان یبلغه الناس بعقولهم او ینالوها بآرائهم او یقیموا اماما باختیارهم، کہ امامت کی قدر و منزلت بہت ہی جلیل ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے، اور اس کا جو مرتبہ ہے وہ انتہائی عظیم الشان ہے، اور یہ اس سے کہیں دور ہے۔ یعنی امامت کا مرتبہ اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ لوگ
اس مرتبے تک دستیابی حاصل کر سکیں، یعنی لوگوں کی عقل اس مرتبے کو سمجھنے سے قاصر ہے، اس قدر دور ہے لوگوں سے اس مرتبے کو سمجھنا کہ لوگ اپنی عقول کے ذریعے سے، اپنی آراء کے ذریعے سے اس امامت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنی آراء کے ذریعے سے کسی کو امام منتخب کر سکتے ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ ان الامامۃ خص بها اللہ ابراہیم الخلیل، کہ یہ امامت وہ عہدہ ہے کہ جس کے ذریعے سے خداوند کریم نے حضرت ابراہیم کو مخصوص کیا، یعنی حضرت ابراہیم سے پہلے کوئی بھی نبی امام نہیں بنا، تمام کے تمام نبی انبیاء تھے، رسول تھے، لیکن امام نہیں بنے۔ امامت کو خداوند کریم نے مخصوص کیا حضرت ابراہیم سے۔ امام فرماتے ہیں کہ امامت کو حضرت ابراہیم سے مخصوص کیا۔ کب مخصوص کیا؟ بعد النبوت والخلت مرتبۃ ثالثۃ، نبوت کے بعد اور خلیل بنانے کے بعد تیسرے مرحلے پر حضرت ابراہیم کو امامت سے مخصوص کیا۔ وفضیلۃ شرفہ بہا، اور یہ امامت ایک ایسی فضیلت قرار دی کہ جس کے ذریعے سے حضرت ابراہیم کو مشرف کیا گیا۔ واشاد بہا ذکرہ، اور حضرت ابراہیم کا ذکر اسی امامت کے ذریعے سے خداوند کریم نے عام کیا، پھیلا دیا، اور فرمایا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ اور جب ابراہیم نے بھی یہ دیکھا کہ مجھے کیا تحفہ مل رہا ہے خدا کی جانب سے، تو فوراً سے کہا ومن ذریتی، خدایا اس تحفے کو میری ذریت میں بھی رکھ دے۔ تو خداوند کریم نے کہا کہ یہ جو میرا عہدہ ہے وہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ ابطلت هذه الآیت امامت کل باطل، فرماتے ہیں کہ اس آیت نے ہر باطل کی امامت کو باطل کر دیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان۔